فرما دیے۔ مثال کے طور پر عقل کے 1 کروڑ حصے ہیں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو عطا فرمایا، باقی 99,999 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ تو پھر اس طرح کہہ لے ہیں قرآن تیری نعت کا دیوان نظر، قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن جگہ جگہ ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام کی نعت سنا رہا ہے۔ کیا ہمارے نبی کی نعت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنْهَا، ہمارے نبی کی نعت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہمارے نبی کی نعت ہے لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، ہمارے نبی کی نعت ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہمارے نبی کی نعت ہے یا ایھا المزمل، ہمارے نبی کی نعت ہے یا ایھا المدثر، ہمارے نبی کی نعت ہے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، ہمارے نبی کی نعت ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہمارے نبی کی نعت ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ بھی ہمارے نبی کی نعت ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا انہیں جانا، 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، آج بھی ساڑھے بابا جی دی، آج بھی ساڑھے بابا جی دی، تاجدار ختم نبوت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمارے نبی کی نعت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ہمارے نبی کی نعت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہمارے نبی کی نعت ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ہمارے نبی کی نعت ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ہمارے نبی کی نعت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نبی کی نعت ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ہمارے نبی کی نعت ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ہمارے نبی کی نعت ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ہمارے نبی کی نعت ہے ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی واللہ یعصمک من الناس لعمرک انہم والعصر۔ تو پھر کیوں نہ کہیں قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو شمس رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، اما علینا الا البلاغ۔ تاجدار ختم نبوت، اللہ کیا ہو ممبر شریف اوکے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ नहीं। आप इरशाद फरमाते ने वो दे सकते हैं क्या कुछ के वो दे सकते नहीं। ये बहस ना कर, होश में आ और भी कुछ मांग। ये सरकार का दर है, दरे शाह तो नहीं। जो मांग लिया और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे। वो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ عطا ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते ने चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। जेड़ा मर्जी दौर होवे, जेड़ी मर्जी सदी होवे, जेड़ा मर्जी महीना ते जेड़ा मर्जी साल होवे, दुनिया दे अंदर जिस कोने ते भी जेड़ा भी चमकिया है मेरे नबी दे सदके चमकिया है। हाँ, जिन्नू भी चमक मिली है सरकार दे सदके चमक मिली है। जिन्नू भी रंग लगा है नबी पाक दे सदके ना रंग लगा है। हाँ जी, जितने उलमा बार तशरीफ फरमा ने, हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर आसफ सियालवी साहब ज़ीदा मजदहू आप बाहर तशरीफ फरमा ने, गुजारिश है भी अंदर तशरीफ ले आओ। तुहाडे वास्ते बड़ा खूबसूरत माहौल सी लेकिन मालिक ने अंदर ले आंदा ते अल्लाह पाक दी रज़ा सानू भी कबूल ते तुसी भी कबूल फरमाओ। बादशाह अंदर तशरीफ ले आओ। प्रोफेसर आसफ सियालवी साहब बाहर जलवागर ने, अंदर आके सारे नू अपनी ज़ियारत दा जेड़ा ना जी शरफ दिओ। मौलाना आतफ साहब दामा इकबालू आप भी बाहर ने, तौसीफ रजा साहब। मौसम तो डाढ़ा है लेकिन हुण अगे बंदे भी डाढ़े ने। आजो जी अल्लाह लो अंदर आजो, मेहरबानी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तवज्जो करे जे बादशाहो, अज अगर कोई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुहब्बत करन वाला सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रोज़ा पाक दी तरफ कंड ना करे, बल्कि सीधा रुख जावे ते सीधा रुख ही वापस आवे। ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ रंग बिरंगे बंदे कहते हैं, ओए तू इंज जाना पे, इंज क्यों नहीं जाता पिया, तू इंज करना पे, तू इंज क्यों नहीं करता पिया, ये कहाँ पे लिखा है, ये कहाँ पे लिखा है। अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने, वो हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। ऐ सुन्नियो, तुहाडे गैरतमंद इमाम ने जेड़ा अकीदा तुहाडे दामन दे विच रखिया है, अगर मजबूती दे नाल इस अकीदे नाल जुड़े रहोगे इंशाअल्लाह ताला इत्थे भी बेड़ा पार है, अगे भी बेड़ा पार होएगा। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अल्लाह दे बंदे हो, तुसी कहंदे हो भी इवें अपने रुख दे नाल वापस क्यों आ रहा जे। आप फरमा दे ने, ओए ये ते गल ही कोई नहीं। नबी पाक दे हरम दी पाक ज़मीन होवे, कदमां दे नाल टुरना ये भी बेअदबी है। उत्थे ते बंदे नू सर दे बल टुरना चाहिदा है। अगर ये लोगों ने वन सुवन्नी बास ना छेड़ी होंदी ते अरब दे कदे भी बदमाश शहजादे ये गड्डियां लैके नबी पाक दे मिज़ार दे कोल ना जांदे। अगर उन्होंने इमाम आहले सुन्नत दा अकीदा पढ़िया होंदा ते मन्निया होंदा, उन्होंने पता होंदा इमाम आहले सुन्नत ये अकीदा दे के गए ने, हरम दी ज़मीन ते एवें नहीं चलना चाहिए। हरम दी ज़मीन दे बड़े तकाजे ने, और की तकाजा है। आप फरमाते ने हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, जिन्होंने हाले तक ये नहीं समझ आई कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं के जिंदा नहीं। आप फरमा देने तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। आप फरमा देने वो अल्लाह दी कसम साडे नबी जिंदा ने, अल्लाह दी कसम साडे नबी जिंदा ने। गल एवे कि मेरी अख नहीं वेख सकती, ओ जिंदा ही ने, ओ जिंदा ही ने, साडी अख नहीं वेख सकती। कलमा नबी दा पढ़दा होवे फिर आखे वो सुनते नहीं है, वो देखते नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफरां दी मय्यतां दे ढेर उत्ते आके फरमान लगे, दस अबू जाल हुण ठीक रहे हैं, दस होए उतबा हुण चंगा होया ही, ओ दस है शैबा हुण तैनूं सुकून है, मरे पैने वासले जहन्नम हो चुके ने। सहाबा इकराम ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह ये सुनदे ने? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया हाँ हाँ ये सुनदे पै ने। मैं कहना सोनिया जेड़ा कुफर दी हालत विच नबी दी दुश्मनी विच मर गया, जे ओ सुनदा पिया ते जेड़ा अल्लाह दी बंदगी ते नबी दी मोहब्बत विच चला गया, ओंदे सुनन दा की आलम होएगा।
اندے سنن دا کی عالم ہوئے گا، اندے مقام و مرتبے دا کی عالم ہوئے گا. بس امام اہل سنت دا اے عقیدہ اپنے پلے نال بن کے رکھیا جے اور ہمیشہ اس عقیدے دا نال وفا کریا جے. بڑے بڑے ون سونگے رنگ برنگے بندے امام پاک دے نال نفرت اور بغض لے کے ساڈی قوم نو دور کرن دی کوشش کر رہے نے. جیڑا یہ گل کرے انہوں ٹھوکر مار کے کہنا ہے تم ہی ہٹ، تیرا عقیدہ بھی دفع ہوئے. سانو اج بھی امام اہل سنت نال پیار ہے، سانو ساری زندگی انہاں دے نال پیار رہے گا. اللہ اگر اولاد دے گا، اولاد دی کٹی وچ بھی امام دا پیار پا کے جاواں گے. ہاں اے بات یاد رکھنا اور اے اپنے اپنے عقیدے بنا لو. جیڑا بندہ کہندا پہ میرے کو اولاد کو نہیں ہوندی پئی، میں اپنا وظیفہ دے دینا. میرا اے عقیدہ سی جدو میں پڑھدا سا، اگر اللہ اولاد دے گا نا ان دا نام بھی بابا جی دے نام تے رکھنا ہے تے انہوں مشن بھی بابا جی دے تے چلانا ہے. اللہ دی مہربانی دے نال اللہ پاک نے پہلا پتر بھی دیتا، تندرست بھی ہے، سلامت بھی ہے، کوئی عیب نہیں. اے صرف اسے نیت دی برکت ہے جیڑی نیت اللہ نو بڑی مقبول ہے، جیڑی نیت اللہ نو بڑی مقبول ہے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے والی شان ہے. اپنا ساڑھے بزرگاں نے بھی فرمایا جڑا نیت کر لوے کہ اللہ میں نو اولاد دے میں اندہ نام محمد رکھاں گا یا اندہ نام احمد رکھاں گا، انہوں اللہ بیٹا ہی دے گا، اللہ انہوں بیٹا ہی دے گا. وہ ساڑھے نبی پاک دی تے بڑی شان ہے. خادم حسین رضوی دی نیت کرو اللہ پھر بھی بیٹا ہی عطا فرمائے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو چھانگا مانگا تشریف لے سن تے بابا جی نے جملہ بولیا سی، میں صرف انہاں دا جملہ نقل کرن لگا. بابا جی فرما دے سن او جنگل دیاں تازہ ہواواں بھی تواڈے کول، خالص مجھا دا دودھ بھی تواڈے کول، دہی بھی ستھری تواڈے کول تے تازہ سبزیاں بھی تواڈے کول، سارا کچھ ستھرا چنگا تازہ استعمال کر کے نارا ماڑا کیوں لا دے جے. لبیک بھئی ساؤنڈ نہیں لانا، بھی ساؤنڈ نہیں، ساؤنڈ تو بغیر نعرہ لان کے نبی دے دیوانے. انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب تشریف لے کے آئے نے اپنے پنڈ دے وچ پہلی واری. اے دائیں بائیں تے آپ دا ماشاءاللہ پورے ملک دے اندر اور پوری دنیا دے اندر آپ دا پیغام خوبصورت انداز دے نال بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی نگاہ فیض دے نال جا رہا ہے پوری دنیا تے. لیکن اپنے پنڈ دے وچ پہلی واری آپ دی اے آواز گونجے گی انشاءاللہ تعالی، پھر انشاءاللہ تعالی ساری زندگی گونجدی رہے گی. لیکن انہاں نو پتہ لگنا چاہیے بھی میں جنیاں دے کول آیا، جنیاں دے کول. لبیک 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد الصلاۃ والسلام علی سید. پیارے مسلمانوں، دنیا کی ہر کتاب کے آخر میں لکھا ہوتا ہے اگر کوئی غلطی ہو تو فلاں نمبر پر رابطہ کر کے بتا دیجیے گا. لیکن پوری دنیا میں ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کے آخر میں نہیں بلکہ شروع میں ہی لکھا ہوتا ہے، نہ کوئی اس میں غلطی ہے نہ کوئی شک و شبہ ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، زمانے والے اس کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں. ایک یہ قرآن ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے اور ایک مدینے میں قرآن ہے جس کی زیارت ہوتی ہے. میرے والد گرامی اور میرے استاد محترم مفتی محمد عدنان سکندر فریدی صاحب میرے اب تعالیٰ سے یہی دعا اکثر کرتے ہیں،
یا اللہ اس قرآن کی تلاوت اور مدینے والے قرآن کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بھی قرآن خدا کا، وہ بھی قرآن خدا کا، مگر یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولتا قرآن ہے، اس کو بھی دیکھنا ثواب، اسے بھی دیکھنا ثواب۔ فرق صرف اتنا ہے، اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے اور اس کو دیکھنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ اس کو بھی دیکھنا ثواب، اسے بھی دیکھنا ثواب۔ اس قرآن سے محبت بخشش کا ذریعہ، اس قرآن سے محبت اصل ایمان، اس قرآن سے شفا ملتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن سے نجات ملتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ارے مسلمانوں، اس قرآن میں کلام خدا ہے، اس قرآن میں نور خدا ہے۔ یہ قرآن بھی رحمتوں والا، وہ قرآن بھی رحمتوں والا، یہ قرآن بھی برکتوں والا، وہ قرآن بھی برکتوں والا۔ یہ قرآن خدا کا رستہ بتاتا ہے، وہ قرآن خدا تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سنیوں کے غیرت مند امام، بریلیوں کے شاہ امام محمد رضا بریلوی فرماتے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے، جرا حضور دا نہیں اور اب دا بھی نہیں۔ اسی لیے میرے والد گرامی مفتی محمد عدنان سکندر فریدی صاحب کے دادا استاد اور میرے پردادا استاد امیر المجاہدین بابا جی حافظ خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مصطفیٰ کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، چلو ہم کو چھوڑو خدا ہی منا لو، خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطاب دے واسطے میں ملتمس ہاں شاگرد رشید امیر المجاہدین بابا جی خادم سیر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا صاحب نقشبندی دامہ اقبالہ، آپ آن اور اپنے مخصوص انداز دے نال ساڈے ایماناں نو جلا عطا فرمان۔ زوردار نعرے دے نال استقبال فرماؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد گرامی قدر حضرات سادات کرام حسب مراتب عالیہ اور مسلک آقا اہل سنت و جماعت کے مستند اور نمائندہ علماء ائمہ خطباء بانیان محفل اور دور و نزدیک سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تشریف لائے ہوئے حضور کے تمام غلام عزیز القدر واجب الاحترام و تعظیم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عدنان صاحب، آپ جناب نے حکم دیا میں حضور داتا صاحب کی نگری سے اور آپ کی نگاہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ لمبی بات جو ہے وہ اس کا میں قائل نہیں ہوں، مختصر بات ہونی چاہیے اور سادے انداز میں ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کی حضور نے خود ایک صفت بیان فرمائی ہے، اس کی شان بیان فرمائی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور حضور کی جو یہ شریعت ہے، اس شریعت کا نام ہے شریعت بیضاء، اور بیضاء چمکنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء عطا فرمایا ہوا تھا کہ آپ اپنا دست مبارک کھولتے تھے تو وہ پورا آج جو ہے وہ اس میں سے نور نکلتا تھا، وہ روشن ہو جاتا تھا، اس کو ید بیضاء بولتے ہیں۔ حضور کی جو شریعت ہے یہ شریعت بیضاء ہے، اور خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں، فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے۔ میری طرف موڑے نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے، لیلھا کنہاریھا۔ ویسے سورج جو ہے وہ صرف دن کو چمکتا ہے اور چاند رات کو چمکتا ہے،
لیکن حضور کا جو دین ہے یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے، اور یہ ہر حال میں چمکتا ہے۔ بارش نہ ہو تب بھی چمکتا ہے، بارش ہو تب بھی چمکتا ہے۔ دنیا کا کوئی جلسہ ایسا نہیں ہے، بڑے سے بڑا سیاسی جلسہ ہو نا جی، کوئی بارش ہو جائے تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ رسول اللہ کا فیض ہے، رسول اللہ کی نگاہ ہے۔ بارش بھی ہوئی ہے، آپ حضرات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی عقیدت کے مطابق حضور کی محبت میں جم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور کا دین ہر حال میں چمکتا ہے۔ اور پھر اس کی یہ شان ہے کہ یہ جس طرح مشرق میں چمکتا ہے اسی طرح مغرب میں بھی چمکتا ہے، شمال میں بھی چمکتا ہے، جنوب میں، ہر پاسے چمکتا ہی چمکتا ہے۔ اور یہ ہر رنگ میں چمکتا ہے جی۔ ابھی آپ سن رہے تھے بار بار اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک غلام آ گئے، وہ خود بھی غلام تھے، ان کے باپ بھی غلام تھے، ان کے دادا بھی غلام تھے۔ تے ماڑے بندے نو کون پوچھتا ہے جی؟ نہ انہوں کوئی سپیکر تے آن دینا ہے، نہ انہوں پیر صاحب اپنے نال بٹھان دین، نہ انہوں مولوی صاحب پہلی صف دے اندر جگہ دین دین، ماڑے نو کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ سچی گل ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ بندے نو اپنے گھروں کام شروع کرنا چاہیے نا، اس لیے میں نے پہلے اپنا نام لیا نا، اپنے طبقے کا۔ اور وہ تو دور ایسا تھا کہ غلام خالی اپنے مالک دی جتی توپی چو چک کے چھاویں رکھ چڑھدا سی تے آقا انہوں کوڑے ماردا سی کہ تو میری جتی نو ہاتھ کیویں لایا، یا غلام کو جوتا بھی نہیں پکڑنے دیتے۔ مگر یہ حضور کا دین ہے، ہر حال میں چمکتا ہے۔ بوئے تے کھلوتن صہیب رومی، خود بھی غلام، باپ بھی غلام، دادا بھی غلام، کہنے لگے حضور جے میں کلمہ پڑھ لواں، آپ دا کلمہ پڑھ لواں، میں غلام ہاں، میرا پیو بھی غلام، میرا دادا بھی غلام، تے میں بکتا 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 آپ کے در پر پہنچا ہوں۔ وکتے سن، بندیاں دیاں بولیاں لگ دیاں سن، تو حضور آپ مجھے کیا دیں گے؟ سنو جی، یہ کریم ہے ایسے سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہو دونوں عالم وہ امیدوار آئے۔ جڑا کہنا میں دونوں عالم میں نو چاہی دن، او حضور دے در تھے۔ اے چھوٹیاں چھوٹیاں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے دربان ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی دربان ہیں، حضرت انس بھی دربان ہیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی بھی دربان ہیں، ڈیوٹیاں مختلف ہیں۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ تکیہ اٹھا کر رکھتے تھے، جوڑے اٹھا کر رکھتے تھے، مسواک اٹھا کر پیش کرتے تھے، اور جن کا میں نام لے رہا ہوں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ حضور کو وضو کرواتے تھے۔ اب یہ باتیں کون بیان کرے گا؟ اقبال سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جڑا بندہ مسیح تے نظر آئے دیندار، بس نماز حج روزہ زکوٰۃ ہے چیزوں کو کہتے ہیں وڈا دیندار ہے۔ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، اقبال کہتا ہے دین حضور کی محبت میں ہر وقت تڑپتے رہنے کا نام ہے، ہر وقت حضور کی یاد میں جلتے رہنے کا نام ہے۔ چھانگے مانگے بندہ فوت ہو گیا جی، ڈاکٹر نے وہ رپورٹ تیار کی تھی، رپورٹ ہی چاہے جی گردے فیل ہو گئے، بندہ فوت ہو گیا۔ ایک اور بندہ فوت ہو یا رپورٹ تیار ہوئی، کہتے ہیں جی انہوں برین ہیمریج ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا۔ ایک اور ڈیڈ باڈی آئی جی، وجہ کی ہے، کہتے ہیں جی پھیپھڑے کام نہیں کرتے۔ پھر ایک آئے جی دل کام کرنا چھڑ گیا، ٹی وی ہو گئی، وڈا بخار ہو گیا۔ اے موت دی وجہ ہے، لیکن اس کائنات دے اندر حضور دے ایک ایسے غلام بھی ہیں جنہ دے بارے امام حاکم حدیث لے کے آئے کہ کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدوں وصال ہویا تے رپورٹ تیار کیتی گئی تے جواب کی ملیا
کہ صدیق اکبر دی موت دی وجہ کی ہے کہ حضور دنیا تو چلے گئے تو صدیق اکبر جدائی برداشت نہیں کر سکے، صدیق بھی دنیا تو چلے گئے. یہ ہے جی دین. اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب. دین تو حضور کی محبت میں ہر وقت جلتے رہنے کا نام ہے. یہ انہوں نے کیڑا دین دسنا شروع کر چھڑیا جی جوں بینن تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ حضور کی امت کو حضور کے در سے دور کر دیں. اور اب تو حج کا سیزن ہے. ایسے ایسے بغیرت حاجی ہیں جو مکے سے واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حج ہو گیا ہے، مدینہ نہیں جاتے. مکے سے آتے ہیں، کہتے ہیں حج ہو گیا مکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حج مکے میں ہوتا ہے، حج مکے میں ہوتا ہے، لیکن قبولیت کی سند مدینے سے ملتی ہے. اور اقبال نے تو بڑی آگے کی بات کی. اقبال کہتا ہے کہ دل کو، اقبال کہتا ہے تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم. یا رسول اللہ تسی کیا ہے کہ مکے جانا چاہیے اسی تاں جانے ہیں، ورنہ ساڑا سب کچھ تسی ہی ہو. اور اعلیٰ حضرت جب بھی جاتے حرمین طیبین، جو بندہ پوچھتا کدھر چلے ہو، مدینے چلے ہیں. کعبے کا نام تک نہ لیا، دل میں طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا جس نے کہ نہدت کدھر کی ہے. ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کروا رہے ہیں حضور نے. اور یاد رکھیں ہم جب وضو کرتے ہیں ہم پاک ہوتے ہیں. حضور جب وضو فرماتے تھے پانی مزید نور علی نور ہو جاتا تھا. وضو کرواتے کرواتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لو. خطباء سے، علماء سے، شیوخ سے آپ نے یہ حدیث سنی ہے. میں بہت سادہ انداز میں آپ کو یہ حدیث سمجھانے لگا ہوں. حدیث مسلم شریف کی ہے. حضور نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو جی. انہوں نے عرض کی تو حضور مینوں کی چاہیے ہے، اس تو وڈی کیڑی ڈیوٹی ہے کہ میں آپ دی خدمت دے اندر ہر ویلے رہنا، مینوں اور کی چاہیے ہے. سرکار نے فرمایا نہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں جو مانگنا ہے مانگ لو. اور حضور کی شان پتہ ہے کیا؟ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی جو لے کے حضور دی بارگاہ گئی ہیں. ایک مٹھی جو حضور نو پیش کیتے، ایک مٹھی تے جواباً حضور نے بکاں پر کے سونا عطا فرمایا. جو پیش کیے جا رہے ہیں واپسی پر سونا عطا فرمایا جا رہا. بھائی یہ حضور کا دار ہے جی. صہیب رومی نے کیا حضور میں کلمہ پڑھ لوا مینوں کی دو گے؟ حضور نے جواب کیا، فرمایا اگر دائرہ اسلام میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، آپ خود غلام ہیں، باپ بھی غلام ہے، دادا بھی غلام ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ آپ کو کیا ملے گا؟ فرمایا میرے مصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا لینا. تو صہیب رومی مسجد نبوی کے امام ہیں. غلام 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 ابن غلام ابن غلام. اور پھر حضرت عمر نے جس ٹائم ایتھے خنجر لگ گیا نا تے آپ نے وصیت کی فرمائی آخری، فرمایا میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے. حالانکہ خلیفہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی منتخب ہو رہے ہیں اور آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ فقہائے سبا میں، لیکن آپ نے فرمایا صہیب رومی میرا جنازہ پڑھائے. ان کا جی ایدج کی راز ہے؟ فرمایا دسنا چاہنا وا کہ جڑا حضور دا غلام ہو جائے عمر دنیا تو جانے بھی انہوں سلوٹ پیش کر کے جاندا ہے. تو پھر تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. حضور اتنا عطا کرتے ہیں جی حضور کی عطا کے کیا کہنے. فرمایا سل ربیعہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں نبی دے کچھ نہیں سکتا. اور وہاں ایک شخص حضور کو شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلا. احد میں حضور کی زیارت نہیں کی ہوئی، حضور نو شہید کرن واسطے تلوار تیز کر کے اتے زہر لا کے نکلے اور راستے میں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تو جانور کی نگاہ حضور پر پڑی تو جانور رک گیا. تے اودیاں واگاں چھک رہن گھوڑے دیاں تو گھوڑا کے جان دا نا نہیں لے رہے. حضور نو ویکھ کے اوتھے ہی رک گیا کہ جانور نو بھی پتہ ہے کہ اگے رسول اللہ جلوہ گر رہے ہیں. جانور بھی جان دین کہ حضور اگے جلوہ گر ہیں. بھائی ایتھوں میں حضور ایک غزوے کے لیے تشریف لے کر جانے لگے تو ایک سانپ آیا نا باہر سے، تو اس نے ایسے کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. صحابہ نے خوف محسوس کیا. حضور نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. عرض کی حضور اے کی لین آیا؟ فرمایا یہ اپنی بولی میں مجھے یہ بات کہہ رہا ہے
یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ جو میدان جنگ میں شریک ہو رہے ہیں ان کو ہمارا بھی سلام عطا فرما دے. اسی بھی انہوں نے سلام پیش کر. اب اس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا, شہید کرنے کے لیے آگے, سنا کے نفرت, سنا کے ویکھیا نہیں, بیٹھا نہیں, ایویں نفرت ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میری سواری رک گئی اور سواری نو اگے چھکدا ہے تو سواری اگے جاندی نہیں. تو انہیں حضور کو لے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ تو حضور جواب کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا میں وہ ہوں جس کو تم قتل کرنے کے لیے گھر سے تیاری کر کے آئے ہو. لرز گیا کہ یہ تو میرا فیصلہ تھا, میں نے سوچا تھا کہ میں ایسا کروں گا, ان کو کس نے بتا دیا ہے؟ تو قدم لڑکھڑانے لگے اور کہنے لگا یا رسول, اے اللہ کے حبیب, اے اللہ کے نبی, اگر میں کلمہ پڑھ لوں میں نو کی دیو گے؟ اجی کلمہ نہیں پڑھیا تے عقیدہ کیویں دا ہے؟ حضور نو ویکھ کے عقیدہ اے بن گیا ہے کہ نبی کو لو کچھ منگو تے نبی خالی نہیں موڑدا. عرض کہ حضور میں کلمہ پڑھ لوں کیا دیں گے؟ حضور نے فرمایا فلک الجنہ, تو کلمہ پڑھ, جنت دے مالک اسی ہیں تے جنت اسی تیرے نام تے لا دواں گے. کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی وہ تلوار جو حضور کو شہید کرنے کے لیے لے کر آئے تھے انہوں دشمنوں تے چلانا شروع کیتا. کوئی 4-5 دشمن بھی مارے اور خود بھی شہید ہو گئے. اب صحابہ نے کبھی کلاس میں دیکھا نہیں, وہ لاش ایک پڑی ہوئی ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ باقی 69-70 ہم نے لاشیں تو اٹھا لی ہیں, یہ کون ہے؟ حضور ان کو دیکھ کر فرما رہے ہیں, فرمایا یہ پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا انہو من اہل الجنہ, یہ جنتی ہے. وضو کیتا ہی نہیں, جنتی. نماز دا ٹائم ہی نہیں آیا, نماز ایک بھی نہیں پڑھی, جنتی. وضو دا طریقہ بھی نہیں سیکھیا جی, کلمہ پڑھا تو ہو گئے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھاتے ہوئے کہتے تھے بھائی بتاؤ وہ کون سا بندہ ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی پھر بھی جنت میں جائے گا؟ آپ فرماتے تھے میں انہوں انعام دیاں گا جڑا دسے گا کہ وہ کیڑا آدمی ہے جنہیں ایک نماز بھی نہیں پڑھی پھر بھی جنت ہی جائے گا. آپ قبلہ سے نام پوچھ لیجئے گا. سبل الہدیٰ کے اندر امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ کسی نے انعام لینا ہے تو کھڑا ہو کے گل کرے, میں انہوں 500 روپے انعام دینا جب میں نہ دسے. تو خالی 500 روپیہ میں وہ نہیں کہہ رہے جڑا عام ہے, میں 2 بچوں نو پیش کیتا ہے. اے 500 دے او نوٹ ہیں جڑے غازی تنویر صاحب نے میرے واسطے بھیجے تو میں تواڈے بچوں نو پیش کر دیا. تے غازی تنویر او مرد کلندر ہے جی جنہیں 2016 دے اندر سکاٹ لینڈ دے اندر ایک مرزائی نو چھریاں مار کے تے انہوں پاڑ چھڈیا سی, جہنم وچ پہنچا چھڈیا سی. تے جدوں کیس لگیا غازی تنویر صاحب دا تے جج نے پہلی جڑی سزا سنائی سکاٹ لینڈ دے اندر وہ 27 سال سی. پیش کیتا گیا آپ نے عدالت دے اندر تے انہیں 27 سال دی جدوں سزا سنائی نا تے غازی تنویر نیٹ دے اوتے لکھنا تو انہوں دی تصویر آ جائے گی. 5 کتاباں جیل وچ بیٹھ کے اگلے لکھ چکے ہیں. تے مولوی نہیں نے, عالم فاضل نہیں ہے, لیکن وہ اقبال وہ حضرت حافظ شرازی کہتے ہیں جائے کہ زاہداں بہزار اربعیمی رسند کہ مست شراب عشق بیقا می رسد. فرمایا جتھے صوفی تے مولوی تے پیر تے عابد تے شب بیدار 40,000 سال تو بعد گٹے تے گوڈے تے متھے رگڑ کے پہنچ دین, اوتھے حضور دے نال انے واہ پیار کرن والا ایک لمحے دے اندر پہنچ جاندا ہے. اس طرح کر کے پہنچ تے انہوں نے جدوں سال ایتھے تانوں پتہ جدوں سزا سنائی جاندی نا تے بندے دے بی پی ڈاؤن ہو جاندے. پٹو نے جس ٹائم انہوں نے سزائے موت سنائی تو ڈگ گیا سی تو ان چک کے لے کے گئے سن. تے سزا سنائی جائے تے ایتھے تے حال ہی کچھ اور ہوندا ہے. لیکن غازی تنویر صاحب نو جدوں نے کیا گورا سی برٹش انہیں کہا 27 سال کی قید ہے سنا رہے ہیں ہم آپ کو. تے غازی صاحب نے نا اوتھے کمرہ عدالت دے اندر جمپ لایا تے جمپ لا کے کہنے لگے بڑی تھوڑی سزا سنائی ہے. تو وہ آج بھی موجود ہیں. ابھی ان کے گھر میں جب پروگرام ہوتا ہے تو امریکہ خود لائیو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنا خوف ہے امریکہ سے. بابا جی جاتے تھے 2016 میں 17 میں 18 میں 19 میں بابا جی ہر سال جاتے رہے. پھر بابا جی کے وصال کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بلاؤ جی اس بچے نو بلاؤ. اسی پہنچے ہیں
میں وہ جڑا بندہ مینوں کسی صحابی دا نام دس چھڑے کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی جنت ہی جان گے، میں 500 دا نوٹ انہوں پیش کراں گا. بعد قبلہ کو پوچھ لینا تے 500 قبلہ نو خود پیش کر دینا. تے میں تو تانوں آفر دیتی سی کہ ہاں پورا نام دسو نا، پورا نام. ساڈی جیب وچوں 500 کڈانا سوکھا نہیں. آ جاؤ اگے آ جاؤ، پورا نام دسو تے تانوں 1000 دیاں گا. آ جاؤ 500 لے جاؤ تے جے نہ دوبارہ آ جاؤ ہیں. یہ تو مینوں پتہ ہے تانوں جڑے فقیر نے بھیجے ہے وہ تو بھی مینوں پتہ ہے. تسی نا پورا ویکھنا تے پھر تسی یہ دے نال 1000 روپیہ ملا کے تے اے 500 بھی مفتی صاحب نو پیش کر دینا. بیٹھو ایتھے بیٹھو. حضرت ابو ہریرہ کہندے سن بھائی دسو مینوں وہ کیڑا بندہ ہے جن ایک بھائی کس چیز نے ان کو جنت میں پہنچا دیا. کروڑوں ویسے کرنی ان کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے. کروڑوں ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود ان کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے. تو حضور نے فرمایا کہ ربیہ جو منگنا ہے مانگ لو. عرض کیتا حضور مینوں کچھ نہیں چاہیے، میں تواڈے قدماں وچ مینوں اور کی چاہیے. حضور نے فرمایا میں کہہ جے رہا مانگ لو. تو پھر انہوں نے منگیا جی، تو پھر کتنا سونا منگیا. عرض کی حضور میں 3 چیزیں مانگتا ہوں آپ سے. 3 چیزیں. کہا اسألوک، میں آپ سے مانگتا ہوں. پہلا شرک ہے، وہابیاں دے عقیدے دے مطابق ہے، آپ سے مانگتا ہوں. صحابی کہہ رہا ہے آپ سے مانگتا ہوں. اصل میں محبت دی خیرات ملی ہوئے نا گرتی دے اندر، گود دے اندر، پھر بندہ بڑا ہو کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کھچا مارے. حضرت ربیع بنت معوذ کی عمر 100 سال سے زائد ہے، مائی صاحبہ ہیں. اور تابعی ان کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں امی جی، مائی صاحبہ، پھپھو جان، خالہ جان، اسی تواڈے کول ایک گل پوچھن واسطے آیا ہاں. ان کا پتر پوچھو. تو سوال کیا پوچھتے ہیں؟ یعنی صحابہ دے دل دی تمنا کی ہے، تابعین دے دل دی حالت ویکھو، پوچھتے کی ہیں سوال. کہتے ہیں صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مائی صاحبہ اے تے دسو حضور دا چہرہ کیسا سی. اے کہندے ساڈے ورگے تو او تابعی کی کہندے دسو جی تسی حضور نو ویکھیا سی تے ویکھیا کوئی نہیں، دسو حضور دا چہرہ کیسا سی. تاکو مائی صاحبہ کی کہنیاں او کہن لگیاں یا بنی، اوے میرے پتر گل دھیان نال سنی. فرمایا لو رأیتہ لرأیت الشمس طالعۃ فی وجہی او کما قالت. فرمایا میں تنوں کی دساں حضور دا چہرہ کیسا سی. فرمایا خدا دی قسم ہے اگر تو کملی والے نو ویکھ لیندا، پتہ ہے تو کی کردا تے تو کی کہندا. انہوں نے کہا دسو جی مائی صاحبہ سی کی کہندے. فرمایا اللہ پاک دی قسم ہے جے تو کملی والے دی زیارت کر لیندا تے تو اے کہن تے مجبور ہو جاندا کہ سورج آسمان وچوں نہیں طلوع ہوندا، حضور دے رخسار وچوں طلوع ہوندا ہے. تو اے کہہ دیندا. دسو جی یہ مبالغہ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بریلوی نبی نو خدا نال ملا چھڑ دین. میں کہا جلے اسی کون ملان والے، اسی کون ملان والے، اسی تے صرف دس دے ہاں ملایا تے رب نے خود ہے. تو وہ جگہ دس دے کہ جتھے اللہ نے نکھیڑیا ہوئے، اسی تے تسی حد مقرر کر دیو کہ بھئی اتھوں اگے حضور دی شان نہیں بیان کرنی، اسی نہیں بیان کریں گے. پر حد مقرر کرنا ہے تہاڈا کام ہے تے حد تسی قیامت تک مقرر کر نہیں سکدے، کیونکہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تسی حد کیویں مقرر کرو گے؟ شیخ سعدی کہندا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالی. تسی کیویں حد مقرر کرو گے؟ امام احمد رضا کہہ کے گئے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. دین جو ہے نا جی، یہ رسول اللہ کی محبت میں جلنے کا نام ہے. اور یہ حضور کا دین ہر حال میں چمکتا ہے. اے پاویں پگڑی پائی ہوئے پھر بھی چمک پیندا ہے، نہ پائی ہوئے تے منڈا 21 سال دا ہوئے تے غازی علم الدین شہید نام ہوئے، اے پھر بھی چمک پیندا ہے. 10 سال دا جی منڈا، 10 سال کا بچہ ہے. حضرت طلحہ بن براد 10 سال
یہ وہاں بھی چمک رہا ہے کہ حضور دی بارگاہ کھڑے ہو کہ 10 سال دے بچے نو پاکی نہ پاکی دا نہیں پتہ ہوندا تے 10 سال دا بچہ حضور دی بارگاہ کھڑا ہو کے کہندا ہے انا احبک حضور مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے. حضور نے فرمایا غور کر کی کہہ رہے ہیں. عرض کیتا حضور مینوں پیار ہے. حضور نے فرمایا اچھا اذهب فقتل اباک جا اپنے پیو دی دھون لا کے لے کے آ. تے 10 سال دا بچہ ٹر پیا. صحابہ نے نپ لیا حضور دی بارگاہ پیش کیتا. حضور نے فرمایا کہ صرف میں ویکھنا سی کہ جڑا دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ مینوں پیار ہے اے تو سچا کتنا ہے. فرمایا میں تو والدین کی شانیں سنانے اور بیان کروانے اور منوانے آیا ہوں. اے گھر گیا جی 10 سال دا شہزادہ طلحہ بن برا بیمار ہو گئے. حضور انہاں دا پتہ لین واسطے گئے. ہے نام میں ان کے اتنا اثر کہ جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہوگا. یعنی جس بیمار نو حضور خود پوچھن کی حال ہے تیرا وہ کہے گا کہ میں ٹھیک ہو گیا. وہ کہے گا حضور پوچھتے رون اے میری بیماری بھی انجی رہے تو حضور پوچھتے بھی رون. حضور ان کے پاس سے اٹھے اور ان کے والد کو سائڈ پر جا کر کہا کہ آج شام نو تواڈے پتر نے فوت ہو جانا ہے تو مینوں دسنا جنازہ میں خود آ کے پڑھاواں گا. تے بچہ ویکھ رہا ہے کہ میرے ابا جی حضور دے نال کی گل کر رہے ہیں. تے ابا جی نو بلا کے کہندا کی گل بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا اپنا کام کرو. تے پتر نو جدوں پتہ چلیا نا تو پتر کہندا ابا جی میری ایک وصیت ہے. تے منو گے؟ پیو نے کہا دسو پتر 10 سال دا بچہ ہے انہوں تو پتہ چل چکیا سی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ٹر جانا ہے. فرمایا دسو. عرض کی تو حضور میری ایک کوئی وصیت ہے کہ میرے جنازے چ حضور نو نہیں بلانا. میرے جنازے چ رسول اللہ نو نہیں بلانا. سنو جی لوگ کہتے ہیں ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا. 10 سال کے صحابی سمجھا رہے ہیں آپ کو. 10 سال کے اے جڑے بابے بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو چودھری بیٹھے ہو وڑائچ بیٹھے ہو ارائیں بیٹھے ہو ڈوگر بیٹھے ہو دنیا دی کسی برادری دے نال تعلق رکھتے ہو لو جی حضور دا دین ہے 10 سال دا بچہ ہے تو انو حضور دی عزت دا مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں جنازہ میں پڑھانا ہے تے بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے جنازے چ حضور نہیں بلانا. پتر نے کہا کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا عرض کیتا حضور میں جو کہہ رہے ہیں میں صحیح کہہ رہے ہیں. فرمایا کیویں تو صحیح کہہ رہے ہیں؟ عرض کیتا حضور مسئلہ ہے کہ جس رستے چ حضور نے لنگ کے آنا ہے اس رستے چ یہودیاں دے گھر رہن تے او رسول اللہ دے دشمن ہیں. اگر حضور نو آنے آنے کسی یہودی نے تکلیف پہنچا چھڈی تے قیامت تک لوگ یہی کہن گے اوے طلحہ تو نہ ہی مردا تے چنگا سی تیری وجہ تو حضور نو تکلیف پہنچ گئی تے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو حضور نو تکلیف پہنچے تے میرا رب مینوں کی کہے گا. تو اور قیامت تک چھانگا مانگا لے میرے بارے کی کہن گے کہ طلحہ بن برا وہ تھے کہ جن کی وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچ گئی. کوئی گل نہیں میری قیمت لگنی ہوئی تو قبر تے بھی لگ جائے گی بس میں مر جاؤں تو میں دفنا دینا حضور نہیں بلانا. باپ سمجھ گیا کہ یہاں عشق رسول جلوہ گر ہے. پتر دی وصیت منی دفنا چھڈیا. صبح رسول اللہ کو پتہ چلا حضور نے فرمایا کہ قبر تے چلو. مول لگ گیا نا جی. پہلے تے رات نو جدوں فرشتے قبر ہی چاہے پہلے حضور نے اوتھے زیارت کروائی. صبح پھر بنفس نفیس قبر تے آ کے تو حضور نے دعا منگی. اے نے جی ناموس رسالت دسلا لوگ کہندے کہ ملدا کی ہے. سنو جی جڑا بندہ ناموس 10 سال دا بچہ پہرا دے رہے ہے جی کہ بس اس رستے چ حضور نو آن نہیں دینا کدھر تکلیف نہ ہو جائے. حضور نے اپنے چٹے تے گورے ید اللہ والے ہاتھ چک کے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا اللہم القا طلحہ یا اللہ تیری تے طلحہ دی ملاقات تے ہونی ہے نا ہن پھر تے میں تیری بارگاہ چ درخواست کر رہا کہ جدوں تیری تے طلحہ دی ملاقات ہو رہی ہوے منظر اے ہوے کہ طلحہ تینوں ویکھ کے مسکرا رہا ہوے تے تو طلحہ نو ویکھ کے مسکرا رہا ہوے. اے نے جی حضور دی عزت دا مسئلہ کہ یا اللہ طلحہ تجھے دیکھ کر اے جڑا جملہ ہے نا کہ یا اللہ تو طلحہ نو ویکھ کے مسکرا رہا ہوئے اے حضور نے صرف 2 صحابہ واسطے کیا. نمبر 1 ہے 10 سال دے صحابی حضرت طلحہ تے نمبر 2 حضرت سعد رضی اللہ تعالی. حضرت سعد بن معاذ. سعد بن معاذ کون ہیں جی؟ آپ نو تیر لگیا جی تے آپ دی اے رگ کٹ گئی. اللہ دی بارگاہ دعا کی مانگ رہے ہیں یا اللہ مینوں چونکہ یہ رگ کٹ جائے تو انسان گیا تے آپ اللہ دی بارگاہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مینوں ادوں تک موت نہ دیں جدوں تک یہودیاں دی ٹھکائی نہ ہو جائے.
انہاں نوں لتر وج رہے ہون مدینے دے اندر، بس میں ویکھ لواں انہاں دی کٹائی ہو رہی ہے، انہاں دی ٹھکائی ہو رہی ہے، اس تو بعد مینوں لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو پتہ چلیا کہ سعد، حضرت سعد کو یہاں پر جو ہے وہ رگ عقل آپ کی کٹ گئی ہے۔ حضور نے آپ دا خیمہ مسجد نبوی دے سامنے لوا چھڈیا، آنے جانے حضور خیمے بیٹھ کے پوچھتے کی حال ہے، ہون طبیعت کیسی، ہون طبیعت کیسی ہے۔ لیکن جدوں چانس ختم ہو گئے نا بچن دے، تو پھر حضور نے آپ دا سر انور اپنی گود وچ رکھ چھڈیا۔ اور بدر وال جدوں حضور جا رہے سن تے حضرت سعد نے کھلو کے تقریر کی، تے جدوں حضرت سعد نے کھلو کے حضور ہے بدر ہے سامنے کھلوتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تسی حکم فرماؤ اسی کیسر و کسرا نو بھی لا دیاں گے۔ تو حضور، لوگ کہتے ہیں تقریراں کرن نال کی ہوندا، حضرت سعد نے خالی کھلو کے تقریر کیتی سی، تو حضور اتنا مسکرائے، اتنا مسکرائے، اتنا مسکرائے، صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور کی مبارک داڑھیں بھی نظر آ رہی تھی۔ اگر دل گردے اجازت دون تو کیا چھڈو، سبحان اللہ۔ میں تو انال حضور دیاں گلاں کر رہا ہوں، کوئی میں تو شعر نہیں سنایا، خالصتاً حضور دیاں گلاں میں تو نال کر رہا ہوں، اور کھڑا ہو کے آپ کے ساتھ اس لیے تقریر کر رہا ہوں کہ تسی بڑا امتحان دے کے تے آئے ہو۔ خیر ہے، بارش ہے کی امتحان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جناب۔ تو میں کوئی اے نہ کہے جی مولوی صاحب آپ بڑا عالی شان صوفہ ہے تے ممبر تے بیٹھے تے اسی بھیج کے آئے ہیں، تو میں کیا جناب میں کھلو کے تقریر کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تسی جا کے سو جانا ہے، میں جا کے جی سبق تیار کرنے، پھر صبح 5 گھنٹے سبق پڑھانا ہے۔ حضرت سعد نے صرف تقریر کی تھی اور کہا سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا۔ حضور ساڈے کولوں نہ پوچھو کہ جانا چاہیے یا نہیں، تسی فیصلہ کرو، بس گل ختم۔ تسی فرمایا جانا ہے تو اسی چلیں گے، اسی کون ہوندے ہیں حضور تسی ساڈے کولوں پوچھ رہے ہو کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ اگر حضور دی عزت دا مسئلہ پوچھنا ہے نا جی، تو اقبال کہتا ہے کہ کدی عقل کو نہ پوچھی۔ کیوں؟ عقل کہے گی بارش ہے، کینسل کر دیو، بہ جاؤ۔ اقبال کہتا ہے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ پوچھنا ہے تو کدی عقل کو نہ پوچھی، کیونکہ عقل کہے گی مرزائی بھی تے انسان ہے۔ نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس۔ اقبال کہتا ہے عقل کو گل نہ پوچھی، بیا کے عشق کمالے سے یک فن دارت۔ اقبال کہتا ہے جدوں بھی حضور دا مسئلہ پوچھنا عشق کو پوچھی، عشق تینوں ایک لمحے دے اندر رسول اللہ دے قدمت بٹھا چھڑے گا۔ 12 سال دا بچہ ہے جی، 12 سال دا بچہ فلسطین دے اندر، او دی فیملی دا ہر فرد جڑا نا وہ شہید ہو گیا، کلا ایک 12 سال دا بچہ بیٹھ پر رہ گیا جی، او دا گھر بچ گیا تے او دا پورا خاندان شہید ہو گیا۔ اے عشق جڑا ہے نا جی، عشق دی میں گل کر رہے ہیں، تے بچے نے گھر دے باہر لکھ کے لایا کہ یہ گھر برائے فروخت ہے۔ انہوں نے لوگوں نے آ کے پوچھا تو اینو بیچ کے کی کریں گا؟ سنو جی عشق، عقل کہندی ہے جناب وہ پیسے کماواں گے، سنبھال کے رکھاں گے۔ عشق ہی کہندا ہے 12 سال دے بچے کو پوچھا ہے بیچ کے کی کریں گا؟ انہیں کہا جننے پیسے ملن گے سارے حماس نو دیاں گا تے کہاں گا کہ نیتن یہودی ہو ٹھکائی کرو۔ بس اے گل ہوندی بھائی۔ حضرت سعد نے حضور نو ہسا چھڑیا۔ حضور نے فرمایا سعد آج میں بدر وال جا رہا ہوں، تو مینوں ہسا رہا ہے، جدو تو قبر دی طرف جا رہے ہوں گا تینوں میں ہساواں گا۔ حضرت طلحہ نو 10 سال دی عمر وچ حضور نے ہسایا۔ حضرت سعد دا جدوں وصال جدوں ویکھیا نا جی ہن خون نہیں رک رہا، تو حضور نے آپ دا سر جڑا ہے نا اپنی گود وچ رکھیا، تے آپ دی روح اس وقت پرواز ہوئی جدوں حضور آپ نو ویکھ رہے سن اور آپ مصطفیٰ جان رحمت نو ویکھ رہے سن۔ حضرت سعد گھر لے گئے جی اگلے غسل دین واسطے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا جلدی کرو، چلیے چلیے سعد دے گھر چلیے۔ اور صحابہ کہندے اس دن حضور اپنے مبارک پاؤں دا جڑا اگلا حصہ ہے جنوں تسی پب بھی کہہ سکتے ہو، حضور اس دن اپنا پورا پاؤں مبارک زمین پر نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ اپنے یہ جو انگوٹھا ہے اور اس کے ساتھ والی انگلیاں اس کے پیٹ کے اوپر حضور چل رہے تھے۔ اور حضور اتنا جلدی چلے کہ صحابہ کہتے ہیں ساڑیاں چادراں ڈگ گئیاں تے ساڑیاں جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے۔ اسی حضور
یا رسول اللہ اتنی جلدی چلنے میں حکمت کیا ہے؟ تسی حکم فرماؤ سی تانوں کندھے تے بٹھا لواں. تے سرکار نے فرمایا کہ میں اتنی جلدی اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر تسی جلدی سعد دے گھر نہ پہنچے تے سعد میرے نال پیار کر کے اس درجے تے فائز ہو چکیا ہے کہ فرشتے سعد نو آسماناں تے لے جان گے. فرمایا حضور پھر آپ پورا پاؤں کیوں نہیں رکھ رہے؟ فرمایا سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے کہ مدینے میں پورا قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. تو پھر حضور نے انہاں دی قبر تے کھلو کے گل کیتی، یا اللہ سعد نال اس طرح ملی کہ سعد تینوں ویکھ کے مسکرا رہا ہوئے، تو سعد نو ویکھ کے مسکرا رہا ہوئے. ادھر حضرت طلحہ واسطے دو صحابہ جنہاں واسطے علیہ وسلم نے ایک جملہ استعمال فرمایا کہ یا اللہ طلحہ دے نال تے سعد دے نال انج ملی کہ تینوں ویکھ کے مسکرا رہے ہو، تو انہاں نو ویکھ کے مسکرا رہے. اور رسول اللہ کیا کچھ دیتے ہیں. حضرت ربیعہ نے حضور نے فرمایا منگو، تسی سانوں وضو کرواتے ہو، منگو ساڈے کولوں کی چاہیے نے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور میں آپ سے 3 چیزیں مانگتا ہوں جی. اور کہا اسألوکا مرافقتک فی الجنہ. یا دیکھ رہے ہیں میں سو کا ترجمہ کر رہے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں. کس سے مانگتا ہوں؟ کس سے؟ جڑے وعدہ کر کے آئے ہو گھر کے نہیں بولیں گے انہوں نے چھٹی ہے، باقی بولو کس سے مانگتا ہوں؟ بجلی دی ٹینشن نہ لو، یہ تے خطیب نو ہونی چاہیے تھی. یہ جدوں نہیں سی ادوں بھی امام الانبیاء دا ذکر ہو رہا ہے. کدی بجلی تاں جاندی ہے خطیباں دا بھی امتحان ہوندا ہے. کام ہے ان کے ذکر سے، چاہے بجلی میں ہو یا بجلی کے بغیر. چلو یہ اپنا کام ہے، یہ اپنا کام کر رہی ہے، تسی اپنا کام کرو. حضور میں آپ سے مانگتا ہوں. اے جی جڑے میرے کھبے پاسے بیٹھے تہاڈی آواز گھٹ ہے جی. میں آپ پاس ہو گئے. اے جڑے شہزادے سامنے بیٹھے یا رسول اللہ میں آپ سجے پاسے والے ہو، میں آپ جڑے دیوانے بیٹھے ہو جناب یا رسول اللہ میں آپ. یہ ترجمہ اسألوکا کا. آگے عرض کی حضور مرافقتا کا. حضور میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں. آپ سے مانگتا ہوں، آپ میں آپ سے کہنا ہے تسی آپ کو کہنا ہے. آپ سے مانگتا ہوں، آپ دیکھو کہ بول رہے ہیں. آپ سے مانگتا ہوں جنتی، جنت میں مانگتا ہوں. حضور جدوں تسی جنت کی تشریف لے کے جاؤ گے تو میری یہ درخواست ہے کہ اوتھے بھی اگر خدمت واسطے تسی کسی نو یاد کرو تو کسی اور نو یاد نہ فرمانا، مینوں ہی یاد فرمانا. آپ سے مانگتا ہوں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ اتنی بڑی تم نے خواہش کا اظہار کر دیا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کل کہاں کس نے کیا ہونا ہے، اور اتنا جنت تم نے مانگ لی ہے تو یہ تو پتہ ہی نہیں جنت میں کس نے جانا ہے، کس نے نہیں جانا، کس نے کب جانا ہے. سرکار سن کے مسکرائے اور فرمایا ابا غیر ذالک کا. فرمایا اے جو کچھ تو مانگیا ہے اے تے اسی تینوں بن مانگیا دے چھڈیا اور بھی کچھ مانگیا. یہ ترجمہ ہے اس کا کہ جولی ہی میری تنگ تھی، میں کیا مانگتا ہوں ان سے. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی. تو جو رسول اللہ کا دین ہے اس کی یہ شان ہے کہ یہ دن چمکتا ہے، یہ رات چمکتا ہے، اور یہ مشرق میں بھی چمکتا ہے، مغرب میں بھی چمکتا ہے. اور اس کی یہ شان ہے یہ جس طرح پاکستان میں چمکتا ہے یہ بھارت میں بھی چمکتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ابھی کل ہویا کی انہوں دے نال کہ نسن دی جگہ نہیں لبھی. تے میں کہنا جس ٹائم بندہ بہت پریشان ہوئے نا تو انڈیا دا ٹی وی ویکھ لیا کر، کیونکہ ایسی ایسی چھڑ دیں جڑی پھڑی نہیں جانتی. ایڈا جھوٹ کے شیطان بھی سر پھڑ کے بندے کہہ کی رہے ہیں. وہ انہوں دے ٹی وی دے اتے خبر چل رہی ہے پاکستان فتح ہو گیا ہے، عاصم منیر نو اسی وڑ چھڑے ہے. کمال علی گل ہے. اور
پھر کہہ رہے ہیں جی اسی لاہور نو بھی فتح کر لیا. لکھو تے بریکنگ نیوز, بگ نیوز, لاہور فتح ہو گیا ہے. داتا صاحب دا شہر ایک کتے فتح کرنگے. داتا صاحب جویں ولیاں سردار ہوندے نا ولیاں دے, تے حضرت مجدد پاک فرماندے نے شہراں دا جڑا سردار ہے وہ لاہور ہے. دنیا دے کسی ملک تے کسی شہر واسطے جملہ نہیں استعمال ہوندا جی پنڈی پنڈی ہے نا, یہ صرف لاہور واسطے کہ بھئی لاہور لاہور ہے. تے اے کہندے اسی لاہور فتح کر لیا ہے. تے اسی تے حضرت امیر المجاہدین دی برکت. اور کون امیر المجاہدین؟ جیڑا ٹی وی آپ دی تقریر نہیں سی چلاندا اج سارے ہی چلا رہے نے, اور بابے دے جملے چل رہے نے. اوے شیرو اگے تے لگو, ٹاکی تے مارو ذرا شاہین دے اوتے, اوے حتف دے اوتے ٹاکی تے مارو, اوے زرار دے اوتے ٹاکی تے مارو, ابابیل نو ذرا سیدھا تے کرو, اوے خالد ٹینک نو سیدھا تے کرو, غوری نو سیدھا تے کرو. شام تو پہلے سارا کفر تواڈے پیراں چ نہ بیٹھا تے سانو نپ لینا. اے بیان آج پی ٹی وی تے بھی تے چل رہا ہے تے جیو تے بھی, تے مینوں خوشی ادوں ہوئی جدوں اے آر وائی تے چل رہا سی. اور اے کہندے نے اسی لاہور, اے حضور دا دین ہے جڑا اوتھے بھی چمک رہا ہے. کہندے لاہور فتح کر لینا ہے. اور میں کہا چلیو اسی تے اس وقت دا انتظار کر رہے ہیں, اور بڑا پورا یقین کامل دے نال, اے خطابانہ میں تک تعلی نہیں ہے, میں ایمانی جذبے دے نال میں گل کر رہے ہیں. اسی تو اس وقت دا انتظار کر رہے ہیں کہ دلی دے ہسپتال دے اندر انہاں دے مریض لیٹے ہون گے تے ڈاکٹر کہہ رہے ہون گے انہاں نوں لاہور لے جاؤ, انہاں نے نہیں بچنا نے. اسی تو وقت دیکھ رہے ہیں کیونکہ حضور دا دین چمکدا ہے. اور یہ حضور نے خود فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا, فرمایا اسلام اتے جان واسطے آیا, اسلام مغلوب ہونے واسطے آیا ہی نہیں ہے. با حضور دے نال جڑ جاؤ جی. اے اتنے خوبصورت نوجوان دور دراز تو جتھوں جتھوں آئے ہو, حضور دے دین دے نال جڑ جاؤ. سجے کھبے جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا, پھر بندہ تیری گلی سے جائے کیوں. حضور دے دین دے نال جڑ جاؤ کیونکہ ہر جگہ چمکدا ہے. یہ دن نو بھی چمکدا ہے, رات نو بھی چمکدا ہے, دوپہر نو بھی چمکدا ہے, شام نو بھی چمکدا ہے, اور ایک قیامت تک چمکدا رہے گا. اللہ جل مجدہ الکریم آپ سارے احباب نو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہر نسبت دا پیار نصیب فرمائے. بے ادبی تو اللہ تعالیٰ تانوں خواب دے اندر بھی محفوظ فرمائے, مینوں بھی اللہ تعالیٰ خواب دے اندر بھی بے ادبی تو محفوظ فرمائے. حضرت قبلہ مفتی صاحب بڑے محنتی آدمی ہیں اور بڑے جوان جذبے دے نال دین دا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دی دینی خدمات نو, مسائی جمیلہ نو شرف اجابت اور شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ دے جڑے رفقان جڑے اس پنڈ دے محفل شریف دے بانیان ہیں, اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی دنیا اور آخرت دے اندر اس رحمت دے صدقے اللہ اپنے حبیب دی رحمت دا حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جانے رحم